قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کلو نفسن ذائقۃ الموت، اور ترجمہ اس کا یہ ہے کہ ہر جان موت کا مزہ چکھنے والی ہے۔ تو آج کے کیپٹل ٹاک میں ہم کچھ ایسی شخصیات کا ذکر کریں گے جو ہمارے اس پروگرام میں شرکت کرتی رہیں، اور انہوں نے کئی دفعہ ہمارے پروگرام میں آ کے اپنے خیالات کا اظہار کیا، لیکن اب وہ اس دنیا میں نہیں ہیں۔ ہم نے بھی ایک دن اس دنیا سے چلے جانا ہے، لیکن جو ہم سے پہلے اس دنیا سے چلے گئے اور ہمارے پاس آ کے اس اسٹوڈیو میں وہ اچھی اچھی باتیں کرتے رہے، آج ہم ان کو یاد کریں گے اور سوچیں گے کہ وہ جب بھی ہمارے پاس آئے انہوں نے قومی اتحاد یکجہتی کی بات کی، جمہوری اداروں کو مضبوط بنانے کی بات کی، آئین کی بالادستی کی بات کی، انسانی حقوق کے تحفظ کی بات کی، لیکن کیا اب جب وہ اس دنیا سے چلے گئے ہیں تو ہم ان کی کہی ہوئی باتوں پر عمل درآمد کر رہے ہیں؟ اور یہ شخصیات آج اس دنیا میں نہیں ہیں، لیکن آج ان شخصیات کی یادوں میں سے ہم آپ کو پاکستان کی تاریخ، جیو نیوز کی تاریخ اور آپ کا اور ہمارا جو مستقبل ہے اس کو تلاش کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو آج کے اس پروگرام کا آغاز کریں گے ہم کیپٹل ٹاک کا جو پہلا ایپیسوڈ تھا، پہلا پروگرام، سب سے پہلا، اس کا ذکر کریں گے، کیونکہ اس پہلے ایپیسوڈ میں جو ہمارے 3 مہمان تھے وہ اب تینوں اس دنیا میں نہیں رہے، اور ہمارے اس پروگرام کا عنوان یہ تھا کون بنے گا وزیر اعظم۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ یہ پروگرام جو ہے یہ 2002 کے الیکشن کے بعد ہم نے آرگنائز کیا تھا، اور اس وقت یہ اسٹوڈیو نہیں تھا، ہم نے اسی بلڈنگ کے ایک چھوٹے سے کمرے میں یہ پروگرام ریکارڈ کیا تھا، اور اس پروگرام کا نام کیپٹل ٹاک بھی نہیں تھا۔ کیپٹل ٹاک جو ہے وہ جب 2-3 پروگرام ہو گئے تو اس کے بعد پھر اس پروگرام کو یہ باقاعدہ ایک نام دیا گیا۔ یہ جو پروگرام جس کے کچھ کلپس میں آپ کو دکھاؤں گا، یہ پہلے 10:30 بجے نشر ہوتا تھا، پھر یہ رات کو 10 بجے نشر ہونا شروع ہوا، اور پھر اس کے بعد یہ 8 بجے شام کو نشر ہونا شروع ہوا۔ تو یہ 2002 سے جو ہمارا سفر شروع ہوا تھا رات 10:30 بجے، پھر 10 بجے آیا اور پھر 8 بجے، تو جو ہمارا پہلا پروگرام تھا، آپ دیکھیے اس پہلے پروگرام میں جو ہمارے 3 مرحوم مہمان ہیں وہ ہمیں کیا کہہ رہے تھے۔ ہم ان سے پوچھ رہے تھے جی کہ جب آپ وزیر اعظم بن جائیں گے تو پھر آپ کیا کریں گے، اور آپ کیسے وزیر اعظم بنیں گے، اور آپ تینوں میں سے کون وزیر اعظم بنے گا۔ تو جو ہمارے اس پروگرام کے ایک مہمان تھے وہ کچھ دنوں کے بعد وزیر اعظم بن گئے، لیکن وزیر اعظم بننے سے پہلے وہ کیا بات کر رہے تھے، ان کا نام تھا میر ظفر اللہ خان جمالی۔ ان کا ایک کلپ سنیے۔ ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم تمام پارٹی سے، اور خصوصاً جو میجر پارٹیز ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرینز اور متحدہ مجلس عمل سے گفت و شنید ہم کر رہے ہیں، تاکہ ایک پائیدار گورنمنٹ بن سکے جو کہ پاکستان کے لیے کام کر سکے، اپنی ذات، اپنے گروپ، اپنی پارٹی سے بالا تر ہو کے۔ اسی لیے میری گزارش ہے کہ مہربانی کریں، بیٹھیں کھلے دل کے ساتھ، کھلے ذہن کے ساتھ۔ تو یہ تھے میر ظفر اللہ خان جمالی۔ اسی پروگرام میں ایک اور مہمان تھے مخدوم امین فہیم، ان کے بارے میں بھی یہ خیال تھا کہ یہ بھی شاید وزیر اعظم بن جائیں، تو وہ کیا کہہ رہے تھے ذرا وہ بھی سن لیں۔ ہم جو ہے وہ اس وقت کے تقاضاؤں، حالات اور ملک کے تقاضا کو دیکھتے ہوئے اس کی ضرورت ہے کہ قوم کے اندر مفاہمت ہو اور ایک ہم یونٹی کا مظاہرہ کریں۔ جب تک کہ قوم کے اندر یونٹی اور مفاہمت نہیں ہے تو ہم بکھرے رہتے ہیں، اور بکھرے رہنے کے نتائج اچھے نہیں ہوتے۔ اور اس وقت جو متحدہ مجلس عمل تھی MMA، اس کے سربراہ تھے مولانا شاہ احمد نورانی، اور MMA کی طرف سے وزارت عظمیٰ کے امیدوار تھے مولانا فضل الرحمان۔ تو مولانا شاہ احمد نورانی صاحب کیا فرما رہے تھے ذرا وہ بھی سن لیں۔ ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں سے 1973 کا جو دستور ہے، تمام صوبوں کا متفقہ دستور ہے اور اعلیٰ ترین روایات کا حامل بھی ہے، اور اس کا اسلامی تشخص جو ہے وہ بحال رہنا چاہیے، اس کو کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچنا چاہیے۔ تو یہ تھا جناب ہمارا پہلا پروگرام، جس کے بعد ہمارا سفر شروع ہوا،
اور اس پہلے پروگرام میں آپ نے دیکھ لیا کہ جو سیاستدان تھے وہ کیا باتیں کر رہے تھے، قومی مفاہمت کی بات کر رہے تھے. وہ کہہ رہے تھے آئیے مل جل کر بات چیت کرتے ہیں، ڈائلاگ کرتے ہیں، مشترکہ حکمت عملی اختیار کرتے ہیں. یہ 2002 میں باتیں کر رہے تھے جب جنرل پرویز مشرف پاکستان کے صدر تھے. آج آپ دیکھ لیں 2026 میں ویسی ہی باتیں ہو رہی ہیں. اب آپ سوچئے کہ اگر آپ میری جگہ پہ ہوں اور آپ مسلسل 20-25 سال سے سیاستدانوں کی زبان سے یہی سن رہے ہیں، قومی یکجہتی، قومی مفاہمت، ڈائلاگ، آئین کو مضبوط کرو، جمہوری اداروں کو مضبوط کرو، لیکن بدقسمتی سے یہ جمہوری ادارے مضبوط ہونے کی بجائے دن بدن کمزور ہوتے جا رہے ہیں. تو یہ جب سارے حالات آپ کے سامنے ہوتے ہیں تو کچھ جو آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے مہمان ہوتے ہیں پھر وہ اپنی بات جو ہے وہ شعر و شاعری میں کرتے ہیں. تو ہمارے کچھ ایسے مہمان تھے، اللہ ان کو جنت نصیب کرے، جو اپنی بات کبھی کبھی اشعار کی زبان میں کہتے تھے. جیسے کہ سینیٹر مشاہد اللہ صاحب تھے، ان کا تعلق مسلم لیگ نون سے تھا. تو کیا کہا کرتے تھے، کیسے کہا کرتے تھے، ذرا سنیے. رخ روشن کا روشن ایک پہلو بھی نہیں نکلا، جسے ہم چاند سمجھے تھے وہ جگنو بھی نہیں نکلا. ہو گئے دور راہ بر کیا کیا، چھن گئے ہائے ہم سفر کیا کیا. ادھر ایک حرف کے کشتنی، ادھر لاکھ عذر تھا گفتنی. جو کہا تو سن کے اڑا دیا، جو لکھا تو پڑھ کے مٹا دیا. ہم کریں کیا جائیں. پیپلز پارٹی کے ایک رہنما تھے سینیٹر اقبال حیدر، وزیر قانون بھی رہے. وہ بھی شاعری کی زبان میں سیاسی گفتگو کرتے تھے. ایک کلپ ان کا بھی سن لیں. اب کہ گر زلزلے آئے تو قیامت ہوگی. میرے دلگیر، میرے درد کے مارے لوگوں، کسی غاصب، کسی ظالم، کسی قاتل کے لیے خود کو تقسیم نہ کرنا میرے سارے لوگ. ایک طرف تو سیاستدان جو ہیں وہ پاکستان میں قومی یکجہتی پیدا کرنے کے لیے، ایک مشترکہ حکمت عملی اختیار کرنے کے لیے وہ یہ کہا کرتے تھے آئیے ڈائلاگ کریں اور سب کو سپیس دیتے ہیں. لیکن اس وقت جو صدر تھے جنرل پرویز مشرف، جن کے پاس تمام اختیارات تھے، تو جنرل پرویز مشرف صاحب جو ہیں وہ انہوں نے جلاوطن کر رکھا تھا. محترمہ بے نظیر بھٹو اور نواز شریف، ان کے دور میں دونوں جلاوطن تھے. مجھے کئی مرتبہ جنرل پرویز مشرف کا انٹرویو کرنے کا موقع ملا. میں جب بھی ان کو ملتا تھا تو میں کہتا تھا کہ آپ اگر پاکستان میں پولیٹیکل سٹیبلٹی لانا چاہتے ہیں، اگر آپ پاکستان میں قومی یکجہتی پیدا کرنا چاہتے ہیں، تو جو ہمارے دو فارمر پرائم منسٹرز جلاوطن ہیں، پاکستان سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ ان کو واپس کیوں نہیں آنے دیتے؟ تو وہ کیا کہتے تھے؟ میرا سوال بھی سن لیجئے، مشرف صاحب کا جواب بھی سن لیجئے. آپ بے نظیر بھٹو اور نواز شریف کو واپس آنے دیں، کیا فرق پڑتا ہے؟ نہیں فرق پڑتا ہے. ایک چیز کلیئر ہے کہ یہ دونوں باہر رہیں گے. اچھا، ہاں، بے نظیر بھٹو اور نواز شریف باہر رہیں گے. بالکل. یہ اسی زمانے میں ہم نے جنرل پرویز مشرف صاحب کا ایک انٹرویو کیا تو اس میں انہوں نے یہ کہا جی کہ یہ جو بلوچستان میں کچھ لوگ اپنے حقوق کے نام پر گڑبڑ کر رہے ہیں، یہ یاد رکھیں کہ یہ 70s کا دور نہیں ہے، یہ ایک نیا دور ہے اور اس میں انہیں کہاں سے کیا چیز لگے گی ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا. تو یہ ان کی ایک دھمکی تھی. 2004 میں انہوں نے دھمکی دی تھی، 2004 میں. تو اس پر پھر ہم نے اکبر بگٹی صاحب جو بلوچستان کے سابق گورنر تھے، سابق چیف منسٹر تھے، ان سے رابطہ کیا. وہ کہیں دور پہاڑوں میں بیٹھے ہوئے تھے، لیکن کسی نہ کسی طریقے سے ہم نے ایک غار میں ان سے رابطہ کیا اور ان سے گفتگو کی. پھر آپ کو پتہ ہے کہ اکبر بگٹی صاحب جو ہیں وہ ایک آپریشن میں، ایک دھماکے میں ان کی جان چلی گئی. تو خیال یہ تھا کہ اب تو پاکستان کے حالات بہتر ہو جائیں گے، بلوچستان کے حالات بہتر ہو جائیں گے. لیکن 2006 میں جب اکبر بگٹی صاحب کے خلاف آپریشن کیا گیا تو اس کے بعد بلوچستان کے حالات بہتر نہیں ہو سکے اور پھر ایک نیا مسئلہ شروع ہو گیا اور وہ تھا مسنگ پرسنز کا مسئلہ. تو ہم نے اس زمانے میں یہ ایک ڈیبیٹ شروع کیا اپنے پروگرام کیپٹل ٹاک میں کہ کیا کسی سیاستدان کا جسمانی وجود مٹانے سے اس کا جو سیاسی نظریہ ہے اور اس کی جو پولیٹیکل فالوئنگ ہے وہ ختم ہو جاتی ہے.
اور ہمارے کچھ ایسے ہی سوالات کا جواب دیتے ہوئے کچھ جو چیف جسٹس صاحبان تھے یا سپریم کورٹ کے سابق جج صاحبان تھے، انہوں نے کیا کہا؟ ان میں جسٹس جاوید اقبال صاحب بھی تھے، ان میں فخر الدین جی ابراہیم صاحب بھی تھے، ان میں جسٹس سجاد علی شاہ صاحب بھی تھے۔ ہم نے ان سے پوچھا کہ کیا جو ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو پھانسی دی گئی تو کیا اس سے کوئی ریاست کو فائدہ ہوا، اور کیا وہ پھانسی دراصل ایک جوڈیشل مرڈر نہیں تھا؟ تو ان کا کیا جواب تھا، ذرا سن لیجئے۔ ان کی پھانسی کو عدالتی قتل کہا جاتا ہے، اس سے آپ اتفاق رکھتے ہیں؟ جی ہاں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ واقعی ایک طرح سے عدالتی قتل ہی تھا۔ کیا ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی جوڈیشل مرڈر تھا یا نہیں تھا؟ بالکل تھا بھائی، بالکل تھا۔ اب تو واضح طور پہ اس کی شہادت موجود ہے کہ کیسے ہوا، کیا بیک گراؤنڈ تھا۔ دس واز اے مرڈر ایکسس بٹوین ملٹری اینڈ جوڈیشری، دونوں نے مل کے مارا اس کو، یاد رکھنا۔ ضیاء صاحب تو مارنا چاہتے ہی تھے، اس پہ تو کوئی شک ہی نہیں تھا، اور جوڈیشری مل گئی۔ بالکل سمجھتا ہوں، بالکل جوڈیشل مرڈر سمجھتا ہوں۔ بلوچستان میں جو حالات پیدا ہوئے، خیبر پختونخوا کے قبائلی علاقوں میں جو حالات پیدا ہوئے، تو اس کے بعد پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات جو ہیں ان میں اضافہ ہو گیا، اور پھر پاکستان میں ایک مسنگ پرسنز کا مسئلہ شروع ہوا۔ تو مسنگ پرسنز کا مسئلہ جب شروع ہوا تو ہم نے دیکھا کہ اسلام آباد میں، پشاور میں، کوئٹہ میں، کراچی میں جگہ جگہ پر جو لاپتہ افراد کے جو لواحقین ہیں انہوں نے مظاہرے شروع کر دیے، کیمپ لگانے شروع کر دیے۔ کیپٹل ٹاک میں ہم نے ایک طرف جمہوریت اور آئین کی بالادستی کے لیے آواز اٹھائی، دوسری طرف ہم انسانی حقوق کے تحفظ کی بات بھی کرتے تھے، اور انسانی حقوق کی ایک بہت ہی مضبوط آواز تھی آسمہ جہانگیر صاحبہ کی۔ تو آسمہ جہانگیر صاحبہ جو ہیں وہ جب بھی ہمارے پروگرام میں آتی تھیں وہ کس انداز میں گفتگو کرتی تھی، ذرا سنیے۔ اگر گھر میں ہمیں 3 طلاقوں پہ ہمیں دروازہ دکھا دیا جائے گا اور ہمارے بچے چھین لیے جائیں گے تو ہم کیسے بیٹھیں گے آرام سے؟ اور پھر ڈیسیجن میکنگ میں ہمیں شامل نہیں کرتے۔ دیکھیں میر صاحب، کتنی عورتیں اس وار آن ٹیرر میں شہید ہوئیں، ان کا تو نام ہی کہیں نہیں ہے۔ آپ نے کبھی ہمارے گانے ترانے بجائے؟ یا کبھی جب پیس ٹاکس ہوتی ہیں، کبھی آپ نے کسی عورت کو دیکھا کہ ان پیس ٹاکس میں بیٹھی ہو؟ اور پارلیمنٹ میں سمجھتی ہوں عورتوں نے بڑا اچھا کردار ادا کیا، ٹھیک ہے، کیونکہ ان کی وجہ سے کورم بھی ہوتا ہے، ان کی وجہ سے قانون بھی کئی بڑے اچھے بنے ہیں، اور وہ نظر آتا ہے کہ یہاں پہ ملک میں کچھ عورتیں بھی رہتی ہیں۔ انسانی حقوق اور اقلیتوں کے حقوق کی ایک اور مضبوط آواز تھی شہباز بھٹی صاحب کی، جو کہ ایک وزیر بھی تھے، لیکن ان کو دہشت گردی کا نشانہ بنایا گیا اور دہشت گردوں کے ایک حملے میں ان کو شہید کر دیا گیا۔ شہباز بھٹی صاحب اکثر ہمارے پروگرام میں آتے تھے، کیا گفتگو کرتے تھے، ذرا سنیے۔ پاکستان کا پرچم دنیا کا واحد ملک ہے جس کے پرچم میں منارٹیز کو ریپرزینٹ کیا گیا ہے، اور یہ گارنٹی دی گئی ہے کہ پاکستان کی منارٹیز کا جو رائٹس ہیں وہ کانسٹیٹیوشنلی جو ہیں پروٹیکٹ ہوں گے، اس کو امپلیمنٹ کرنے